اسی طرح یاد رکھو ایک بات کہنا آج کل بڑا مشکل ہے، یہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ کچھ گناہ کامن ہو جاتے ہیں تو ہلکے لگنے لگتے ہیں، تو اس لیے ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لو، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ۔ اعف اللحا وقص الشوارب، حدیث میں آتا ہے داڑیاں بڑھاؤ، خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑھی دی ہے، اور ویسے بھی جو آج کل یہ جو چل رہا ہے نا ہی اور شی کا فرق ختم ہو رہا ہے، داڑھی رکھنے کے بعد کانفیڈنٹلی آپ کس فہرست میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہی، وہ جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ والے، وہ جو فیلنگ ہے نا عجیب عجیب سی آج کل آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آتی اس لیے میں وہ ایکٹنگ کر نہیں سکتا۔ اس حکم کو بہت ہلکا لے لیا، وہی کام کیا جو پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ پیغمبر نے آرڈر دیا اعف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ۔ حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں کاٹ سکتے، اس لیے میں کبھی اس مسئلے میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کرتا۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اتنی بڑی بڑی داڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو نہیں بھائی، حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہیں، نیت ان کی کیا ہے؟ پیغمبر کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرنا۔ اور اس زمانے میں اتنی بڑی داڑھی رکھنا جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اور پیغمبر سے بہرحال محبت کی دلیل ہے، لیکن بہرحال جمہور کا امت کا مذہب یہی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، کہ کسی ایک دو کی طرف سے ثابت ہو اور باقیوں میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا ہو، تو یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے۔ کم از کم چاروں طرف سے ایک مٹھی رکھنا ضروری، چاروں طرف سے، تو ہمت کر کے رکھ لو، کیا جاتا ہے یار، ایک احساس ہوتا ہے، انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔